بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہربلسٹ جواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی پینس اریکشن پرابلم، پینس کا لوز ہو جانا، لوزنس، ٹائٹنس نہ ہونا، انتشار کم ہو جانا یا ٹوٹ جانا۔ ناظرین، ایسی یہ چیزیں ہیں، ایسے مسائل ہیں جو خاص طور پہ بہت سے نوجوانوں کو پریشان کر دیتی ہیں، اور نوجوان حضرات خاص طور پہ ان چیزوں سے کئی حکیموں سے، کئی ڈاکٹر حضرات سے لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حکمہ حضرات، ڈاکٹر حضرات بھی اس چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ایسی ثابت ہونے والے جس سے آپ وہ کہتے ہیں نا، بہت سے آپ نے وہ جملے سنے ہوں گے، گھوڑے جیسی طاقت۔ ناظرین، ہم گھوڑے جیسی طاقت کیوں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، گھوڑے سے بڑھ کر طاقت ہوگی انشاءاللہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ کس طرح ہوگی۔ اس کی چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، آگے میں آپ کو طریقہ، نسخہ بھی بتاتا ہوں کیسے استعمال کرنا ہے چیز، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پر بہت بڑی ایک ٹرین ہے، بہت بڑی ایک ٹرین ہے، بلڈوزر ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھوڑے کو باندھ دیتے تو وہ اس کو نہیں کھینچ پاتا ہے، لیکن وہی چیز، وہی مشینری ہیوی وہیکل جو ہوتی ہے، وہ ایک انسان، مرد حضرات چاہے وہ فیمیل بھی ہوں، لیکن انسان اس کو چلا لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، مینٹلی طور پر، اعصابی طور پر جو ایک طاقت دی ہے، اس کا کمال ہوتا ہے، اور اسی کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہم نے مردانہ لحاظ سے بھی، اریکشن کے لحاظ سے بھی، گھوڑے سے بھی بڑھ کر طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو چھوٹی سی ایک مثال سمجھائی، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور بہت سے حضرات بعض اوقات پھر بھی پریشان رہتے ہیں، شکوک و شبہات کا ان کا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ لوگ ادھر ادھر پریشان کرتے رہتے ہیں۔ چلیں، مختصر سی اب ویڈیو ہم نے کرنی ہے، یہ چیزیں مزید ڈیٹیل سے کوئی ڈسکس کرنا چاہے تو واٹس ایپ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اب چلتے ہیں، جو چیز آپ کو بتانے والی ہے اس وقت آپ نے استعمال کرنی ہے، وہ ہے ناظرین لونگ کا استعمال، اور لونگ کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن آج خاص طور پہ اریکٹائل ڈس فنکشن، اریکشن پرابلم، چاہے کسی بھی قسم کی اعصابی کمزوری بھی ہے، مسلز ویکنس ہے، بے شمار طاقت اس میں پائی جاتی ہے۔ آپ اس پہ ریسرچ کریں، اور اگر ریسرچ نہ کر سکے کسی والد سے، کسی ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو ناظرین، لونگ آپ نے لینا ہے، ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو طریقہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ لونگ آپ نے لینا ہے جس کی وہ اوپر بال ہوتی ہے، وہ موجود ہونی چاہیے، اچھا لونگ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ پرانا بوسیدہ یا خراب ہو، مٹی والا ہو، اس طرح نہیں کرنا آپ نے۔ صاف ستھرا ایک اچھا جو ہے نا لونگ لینا ہے، اوپر بال اچھی ہونی چاہیے، اور دیکھنا ہے کہ وہ سخت ہارڈ والا لونگ ہو، دیسی اصل جو ہوتا ہے۔ اچھا، کرنا کیا آپ نے، ایک نارمل سائز کا پیاز لینا ہے، بالکل نہ چھوٹا ہو نہ بہت زیادہ بڑا ہو، درمیانے سائز کا پیاز ہو۔ ویڈیو پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو پہ نارمل سائز کا پیاز ہونا چاہیے۔ اب کرنا کیا، آپ نے اوپر والے حصے سے تھوڑا سا آپ نے پیاز کو کاٹ دینا ہے، پیاز کو کاٹ کے باقی چھلکا بھی نہیں اتارنا، اس میں وہ جو لونگ آپ کو بتایا گیا ہے، جس طرح کیل گاڑا جاتا ہے اس طرح آپ نے وہ کاٹ کے تھوڑا سا اوپر حصہ پیاز کے اندرونی سائڈ پہ وہ آپ نے کیل کی طرح اچھے طریقے سے گاڑ دینا ہے۔ اتنا گاڑ دینا ہے کہ اس کا جو بال ہے اوپر سے وہ بھی پیاز کے اندر چلا جائے، تھوڑا سا اوپر بس ہلکا سا آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہاں پہ کوئی چیز رکھے، اتنا آپ نے رکھ دینا ہے۔ اوپر سے آپ نے وہ جو پیاز کا کٹا ہوا ٹکڑا ہوگا وہ آپ نے اوپر سے بند کر کے رکھ دینا ہے۔ ناظرین، اگر تو آپ ویٹ کر سکیں تو 2 سے 3 دن اس کو ایسے رہنے دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اسے رات کو رکھیں، اور صبح ٹائم آپ اسے ناشتے کے گھنٹے 2 بعد، اگر آپ کا معدہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا احتلام کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جریان کا قطروں کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ صبح صبح خالی پیٹ وہ لونگ آپ نکال کر اسے چبا کر کھا لیں، اور ساتھ آپ وہ پیاز بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پیاز وہ حضرات کھائیں جن کو بہت زیادہ گرمی کا مسئلہ نہ ہو، طاقت ان سے برداشت ہو سکتی ہو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ معتدل طریقے سے استعمال کرنا چاہے تو ناشتے کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد صرف آپ نے وہ لونگ کھانا ہے، اور لونگ کے ساتھ پیاز استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ مزید طاقت چاہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھوڑوں سے بھی زیادہ طاقت، تو پھر آپ وہ پیاز ساتھ استعمال کریں، ڈیلی آپ وہ استعمال کریں، لونگ کھائیں، پیاز کھائیں ساتھ، اور ٹھیک آپ کچھ دن بعد، تقریباً جب آپ ہفتہ سے 10 دن استعمال کریں گے، آپ کو یہ چیز چھوڑنی پڑے گی، یہ میں انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں۔ باقی اگر کوئی دیگر مسئلہ ہے، کوئی اور اندرونی مسئلہ ہے، تو پھر وہ آپ ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور مشورہ بھی دیں گے۔ تو ناظرین، یہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی ایٹم بم، بہت سے وہ اشتہار بازی تو کرتے ہی ہیں خیر لوگ،
ہم اشتہار باز نہیں، لیکن ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ طاقت کے لیے، انتشار کے لیے، اریکشن کے لیے یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے مردانہ طاقت کے لحاظ سے۔ اب پیاز کا جب آپ استعمال کریں گے اس کے لیے سپمس کو بھی طاقت ملے گی، مادہ منویہ گاڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، گاڑھے پن کی وجہ سے ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، ہارڈنس، ٹائٹنس، وہ آپ باقی ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے کوئی بھی کیمیکل والی چیز استعمال نہیں کرنی ہے، کوئی بھی آپ نے انگریزی ادویات میں سے استعمال نہیں کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ویاگرا کا استعمال کر کے، وائگرا ہو گیا، ویاگرا، یہ چیزیں استعمال کر کے ستیہ ناش کر لیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے کبھی بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کھٹی چیزیں، گرم چیزیں، بادی چیزیں یہ آپ نے چھوڑنی ہوگی، اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ، بیکنگ آئٹم یہ آپ نے سارے چھوڑنے ہوں گے۔ صاف ستھری غذا رکھیں، سادہ غذا استعمال کریں آپ، اور آئلی چیزیں، فرائی آئٹم یہ ٹائمنگ کو کم کرتے ہیں، کھٹی اور گرم چیزیں بھی ٹائمنگ کو کم کرتی ہیں۔ بعض اوقات تو گرم چیزیں اریکشن تو لاتی ہیں، لیکن جو انزال ہے اس سے وہ بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو تھوڑی سی گرمی کی ضرورت بھی ہے، طاقت کی ضرورت بھی ہے، تو وہ لونگ کا استعمال کریں، جس طرح یہ بتایا گیا۔ انشاءاللہ بے حد اس کے فوائد حاصل ہوں گے، اس سے نظر تیز ہوگی، دماغ تیز ہوگا، دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، تھکن ہے جس طرح جسمانی کمزوری ہوتی ہے، یہ ان سب چیزوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مزید پھر بھی کوئی چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، ہم سے کوئی چیز منگوانی ہو، ہمارے اعصابی وہ کیپسول ہم دیتے ہیں، اعصابی کیپسول ہیں، معجون ہمارے تیار کیے جاتے ہیں، سفوف ہیں، پاؤڈر ہیں، بہت سی ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ٹوٹل ہربل اور دیسی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ آخر میں یہی گزارش ہے، ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے یوٹیوب چینل فیصل دواخانہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، اور دوسروں تک بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔